سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے جوان، اللہ تعالیٰ کے مصنوعات یعنی اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس کے وجود پر دلیل پکڑ، اس کی صنعت و کاریگری میں فکر کر، بے شک تو اس کے صانع یعنی بنانے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہے تو اس میں فکر کر، اس میں اپنے آپ کو متفکر رکھ تو اس کے بنانے والے تک یعنی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یقین کرنے والے مسلمان عارف باللہ کے دو ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں اور دو باطنی آنکھیں، تو وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے زمین والی مخلوق کو دیکھتا ہے اور اپنی باطنی آنکھوں سے آسمان والی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے دل سے پردے کو اٹھا دیا جاتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کو بلا تشبیہ و بلا کیفیت کے دیکھتا ہے، اور وہ مقرب الہی اور محبوب خدا ہو جاتا ہے، اور خدا کے محبوب سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب یہ اپنے نفس، طبیعت، خواہشات اور شیاطین و خلق سے الگ ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے زمین کے خزانوں کی کنجیاں پھینک دیتا ہے، اور اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک جیسی ہو جاتی ہے، تو اس کے دل سے حجاب یعنی پردوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اے بچے، خالق کی شکایت خلق کی طرف نہ لے جا، بلکہ جو گلا شکوہ ہو اسی کی طرف لے جا، وہی قدرت والا ہے، اس کے غیر کو قدرت نہیں۔ مصیبتوں اور بیماریوں اور صدقے کا مخفی رکھنا جملہ نیکیوں میں سے ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور اس بات کی کوشش کر کہ اس کو تیرا بایاں ہاتھ بھی نہ جان سکے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے، کوئی ہے جو اس سے نجات پاتا ہے۔ وہ بہت گہرا سمندر ہے، وہ ہر ایک کو ڈبو دیتا ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نجات دے دیتا ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو قیامت کے دن دوزخ سے نجات دے گا۔ بے شک دوزخ پر ہر ایک کو چلنا ہے، اس پر پل صراط قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا دوزخ سے نجات دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ پر نہ آئے گا، خدا کا حتمی وعدہ پورا کیا گیا ہے۔ دوزخ سے فرمان الہی ہوگا، تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تاکہ تجھ پر سے میرے ایماندار بندے جو میرے لیے اخلاص کرنے والے، میری طرف رغبت کرنے والے اور میرے غیر سے نفرت کرنے والے ہیں، باامن گزر جائے۔ یہ ارشاد الہی دوزخ سے ویسا ہی ہوگا جیسا کہ نار نمرود سے جو ابراہیم علیہ السلام کے جلا دینے کے لیے روشن کی گئی تھی، اس سے ارشاد ہوا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب دنیا کے سمندر سے کسی کو نجات دینا مقصود ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے، اے سمندر میرے اس محبوب و مقصود بندے کو امان دے، غرق نہ کر، تو یہ محبوب بندہ اس سے نجات پا لیتا ہے اور خشکی پر سیر کرتا ہے، جیسے کہ دریائے نیل سے نجات دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ کل بھلائیاں اور عطائے دینا، منع کرنا، امیر بنانا، فقیر کر دینا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عزت و ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ میں کسی غیر کے قبضے میں کچھ نہیں۔ تو عقل مند وہی ہے جو اس کے دروازے کو لازم پکڑ لے اور غیر کے دروازے سے منہ پھیر لے۔ اے بدبخت، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو خلق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض کرتا ہے، تو دنیا کی عمارت بنا کر اپنی آخرت کو برباد و ویران کر رہا ہے۔ تو عنقریب پکڑا جائے گا، تجھ کو وہی پکڑے گا جس کی پکڑ سخت دردناک ہے، جس کی پکڑ رنگ برنگ مختلف طریقوں کی ہے۔ وہ کبھی تجھے تیری حکومت سے موقوف کر کے پکڑے گا، کبھی بیماری اور ذلت و محتاجی سے، کبھی تیرے اوپر سختیوں اور غموں کو مسلط کر کے،
کبھی مخلوق کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے اوپر مسلط کر کے وہ اپنی کل مخلوقات کو تیرے اوپر مسلط کر دے گا۔ اے غافل، ہوشیار ہو جا۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے اور اپنے ساتھ بیداری عطا فرما، آمین۔